1965 کی جنگ میں 1 ستمبر کو جب پاک فوج نے پاک فضائیہ کو مدد کے لیے پکارا تو ظفر مسعود کی قیادت میں سرگودا ایئر بیس کے شاہینوں نے سب سے پہلے لبیک کہا۔ اسی تاریخی دن رفیقی اور امتیاز بھٹی نے سیالکوٹ کے محاذ پر دشمن کی بری فوج پر ایک کاری ضرب لگائی اور اس کی مدد کو آنے والے 4 ویمپائر طیاروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ 2 اور 3 ستمبر کو بھی پاک فضائیہ کے شاہین اپنی بری فوج کی مدد کے لیے سیالکوٹ، اخنور اور چھم کے محاذ پر دشمن کی افواج پر بجلی کی مانند کودے۔ کہیں عالم، آفتاب، یوسف اور سیسل نے دشمن کی توپوں کو خاموش کیا تو کہیں یونس، منیر اور علاؤدین جیسے جانبازوں نے اخنور کے محاذ پر دشمن کے انگنت ٹینکوں کو تباہ کیا۔ 4 اور 5 ستمبر کو پاک فضائیہ کے شاہین ایک بار پھر چھم کے محاذ پر عقاب کے مانند لگے۔ عالم، امان اللہ، رفیقی، یونس اور سیسل نے اس محاذ پر دشمن کی بری فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بالآخر 5 ستمبر کی شام قوم کو جوڑیاں کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ دشمن کو یہ شکست ہضم نہ ہوئی اور اس نے 6 ستمبر کی صبح باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس کی بری افواج نے جب لاہور کی طرف پیش قدمی شروع کی تو پاک فضائیہ کے شاہین اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے۔ پاک فضائیہ کے مایہ ناز ہواباز سجاد حیدر نے دلاور، امان اللہ، سلیم، سمیع اور اکبر پر مشتمل نڈر ٹیم کے ساتھ دشمن کی پیش قدمی کرتے ہوئے ٹینکوں، ٹرکوں اور توپوں کو تہس نہس کر کے لاہور پر قبضے کی خواب کو چکنا چور کر دیا۔ 6 ستمبر کی شام ہی کو سجاد حیدر کے 19 اسکواڈن نے ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا کہ جس پر دنیا آج بھی حیران ہے۔ ان کی قیادت میں اکبر، مظہر عباس، دلاور، غنی اکبر، ارشد چودھری، خالد لطیف، عباس خٹک، ارشد سمیع اور طواب نے پٹھان کوٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور زمین پر کھڑے 13 جہاز جن میں جدید مگ 21 بھی شامل تھے نیست و نابود کر دیا۔ اس مؤثر اور بربق حملے نے دشمن کی کمر توڑ کے رکھ دی اور وہ پٹھان کوٹ سے کسی بھی قسم کی جنگی کارروائی کرنے کے قابل نہ رہا۔ I think we've got in all 9 to 10 MiGs there. We got about 14 aircraft total. Again, there's a lot very heavy aircraft, but we don't notice it most of the time because we go for what we have been told to go for, not look for aircraft. I think the Indians have said they've shot you down before now. About 3-4 times. I hope they take a good look at me now. 7 ستمبر کی دوپہر پاک فضائیہ کے مایہ ناز ہواباز شبیر حسین کی قیادت میں حلیم، بصیر، طارق، حبیب اور افضل خان نے مشرقی پاکستان کے محاذ کو گرما دیا۔ ان کی اس نڈر فارمیشن نے دشمن کے دور افتادہ کلائی کنڈا بیس میں گھس کر زمین پر کھڑے 14 کینبرا بمبار طیارے تباہ کر دیے اور اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن پر یہ ثابت کر دیا کہ ہم کسی سے کم نہیں۔ 6 اور 7 ستمبر کی فتوحات نے پاک فضائیہ کو قوم کے سامنے سرخرو کر دیا اور اس کی کامیابیوں کے اعتراف میں شام صدر مملکت پاکستان نے ایئر مارشل نور خان کو بھیجے گئے پیغام میں پاک فضائیہ کی کچھ اس طرح تعریف کی۔ 11 ستمبر کی صبح بھی پاک فضائیہ کے نڈر شاہینوں کے خون سے رچی ہوئی ہے۔ امرتسر ریڈار جو کہ پیدل پہ کئی حملوں کے باوجود تباہ نہ ہو سکا تھا، منیر الدین جیسے ہواباز کے لیے چیلنج بنا ہوا تھا۔ انہوں نے اس ریڈار کو تباہ کرنے کا بیڑا اٹھایا اور انور شمیم کی قیادت میں اس ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب وہ اپنے ہدف کی طرف لگ گئے تو دشمن کی تمام توپوں کا رخ منیر کی طرف تھا، مگر یہ شاہین تمام تر خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ریڈار کو تباہ کرنے میں کامیاب ہوا اور اسی دوران جامع شہادت نوش کیا۔ 13 ستمبر کی صبح جب پاک فضائیہ کو اطلاع ملی کہ ریل گاڑی کا ایک بہت بڑا کارواں گرداسپور سے انڈین آرمی کی کمک لے کر روانہ ہو رہا ہے تو علاؤدین کی اس فارمیشن کو اس ٹرین کو تباہ کرنے کے مشن پر بھیجا گیا۔ علاؤدین نے امان اللہ، ارشد،
اور سلیم کے ہمراہ اس اسلحے سے لدی ریل گاڑی پر یک کے بعد دیگرے کئی حملے کیے اور اپنا تمام تر گولہ بارود اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے صرف کر دیا۔ اسی مشن میں آخری حملے کے دوران علاؤ الدین کا جہاز تباہ ہوتی ہوئی ریل گاڑی کے شعلوں کا نشانہ بنا اور آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ پاکستانی قوم پاک فضائیہ کے شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔